على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. اخوت، علم و حکمت، آدمیت لے کے آئے ہیں. کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی. کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی. عمر فاروق ہیں شاہد، وہ عدالت لے کے آئے ہیں. کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے. کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے. علی دیں گے شہادت، وہ شجاعت لے کے آئے ہیں. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی عظمت، اہمیت اور مقدس مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں خلاصہ کائنات، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے. اسی مہینے میں آپ کو نبوت بھی عطا کی گئی ہے، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت بھی فرمائی ہے. اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ملاقات کی خود تمنا ظاہر کی، اور جبریل امین موت کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے اپنی امت کی ضمانت اللہ سے لے کر اپنی روح اللہ کے فرشتوں کے حوالے کیا ہے، اور اس دنیا سے آپ واپس تشریف لے گئے ہیں اللہ کی رحمت میں. وہ ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کی ذات عالی اس کائنات میں وہ مقدس ترین ذات ہے کہ آپ سے زیادہ بڑی نعمت مخلوق میں، آپ سے زیادہ تمام مخلوقات میں بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر آپ رتبوں کی بات کریں تو تمام مخلوقات میں مفسرین اور علماء کہتے ہیں اس دنیا میں اللہ نے 40,000 مخلوقات بنائی ہیں. انسان ایک مخلوق ہے، پرندہ ایک مخلوق ہے، درخت جس کو آپ نباتات کہیے وہ ایک مخلوق ہے، یہ پہاڑ جن کو آپ جمادات کہیے یہ ایک مخلوق ہے. اسی طرح کی مخلوقات 100-200 نہیں، 40,000 مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں. ان مخلوقات میں انسان کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا، اور قرآن مجید نے اعلان کیا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو
آدم کی اولاد کو مکرم اور معزز بنایا ہے، لہذا انسان ہونے کی حیثیت سے جو بھی دنیا میں آ رہا ہے، ہر انسان مکرم ہے، ہر انسان معزز ہے۔ قرآن پاک نے اس مضمون کو سورہ التین میں اس طرح بیان فرمایا، والتین پہلی قسم، والزیتون دوسری قسم، وطور سینین تیسری قسم، وہذا البلد الامین چار قسم کھائی ہے۔ قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے بلد امین مکہ المکرمہ کی۔ چار قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے عمدہ ترین اور خوبصورت ترین سانچے میں ڈھالا اور بنایا ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے ہر انسان بہترین مخلوق ہے۔ اب یہ انسان پیدا ہونے کے بعد 15 سال کی عمر تک، جس کو نابالغی کا زمانہ کہیے، یہ غیر مکلف ہوتا ہے۔ شریعت کی طرف سے کوئی چیز فرض نہیں، کوئی چیز واجب نہیں۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو اسے نفل کا ثواب ملے گا، روزہ رکھتا ہے نفل کا ثواب ملے گا۔ فرض کب ہوں گی؟ جب یہ بالغ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بچپنے والی جو عمر ہے، اس عمر کا سوال ماں باپ سے کیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی تو اولاد کے بارے میں آپ نے کیا حق ادا کیا؟ 15 سال کے بعد اب بندہ شریعت کی نگاہ میں مکلف یعنی شریعت کا مخاطب بن گیا۔ اب نمازیں بھی متوجہ ہوں گی، زکوٰۃ بھی متوجہ ہوگی، رمضان کا روزہ بھی متوجہ ہوگا۔ اب جن لوگوں نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالا، اعمال کیا، وہ لوگ اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے معزز قرار دیے گئے، مرنے کے بعد بھی پروردگار عالم ہمیشہ آرام کی جگہ جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے انسان کی شکل میں تو جنم لیا تھا، لیکن بڑے ہونے کے بعد اللہ کیا فرض کیا ہے، اللہ کے حرام کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا، من مانی زندگی گزارتے رہے، تو اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل دیا تھا مگر سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی تھی مگر دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا ہے مگر سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا چیز تیار نہیں ہے؟ یعنی حق کو سمجھنے، حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل جانور پن کی طرح جو موڈ بن گیا وہ کر رہے ہیں، جو چیز پسند نہیں آئی چھوڑ دیا، جو چیز نفس پر طبیعت پر بار ہوئی، بوجھ ہوئی، اس کے قریب جانے سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اذان ہوئی، ہم سے اور آپ سے بستر نہیں چھوڑا گیا، اذان ہوئی، ہم سے اور آپ سے کاروبار کی گدیاں نہیں چھوڑی گئی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کان ہے مگر سننے کو تیار نہیں ہیں، دل ہے مگر سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا پیدا ہوئے تھے انسان، سب سے بڑی مخلوق میں بنا کر اللہ نے بنایا تھا، لیکن اولئک کالانعام، انعام کے معنی جانور، اور عربی زبان میں کاف آتا ہے کسی چیز کو کسی کی طرح بیان کرنے کے لیے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں کالانعام جو جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر آگے قرآن نے کہا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ اور بدترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے مگر یہ لوگ اپنے مالک کے بے وفا ہو گئے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ کے علاوہ کس نے ہماری تربیت اور پرورش کی ہے؟ ہم دنیا میں آئے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ماں کے سینے میں ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو کر سکتا ہے؟ ہم دنیا میں آ گئے، زندہ رہنے کے لیے پانی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون،
तुम आसमान और बादल से इन पानियों को बरसाते हो या हम बरसाने वाले? अल्लाह कहते हैं अगर हम इन पानियों को खारा कर दें तो फिर कौन है जो इन पानियों को मीठा करेगा? अगर हम इन पानियों को जमीन की सतह के नीचे लेकर चले जाएं तो कौन है जो इस जमीन को फाड़ कर पानी को ऊपर ले आएगा? अल्लाह कहते हैं ये काम मैं कर रहा हूँ। हमारे जिंदा रहने के लिए गल्लों की ज़रूरत है, रोटियों की ज़रूरत है। परवरदिगार आलम ने ज़मीन से गल्ला उगाया। अल्लाह हमसे पूछते हैं अफ़राइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफ़क्कहून। ऐ लोगो, ये जो खेती है जिसे तुम खेती बना रहे हो, जो गल्ला तुम बो रहे हो, बताओ इसे खेती तुम बनाते हो या हम खेती बनाते हैं? अफ़राइतुम मा तहरुसून, जो तुम बो रहे हो जरा इस पर गौर करो। हमने क्या किया था? खेत बनाया था, बीज डाल दिया, बीज अंदर ही अंदर अगर चूंटियां चाल देती तो क्या होता? पौधा ना निकलता। पौधा अगर निकलता कोई जानवर चर जाता तो उसमें बालियां न लगती। कभी कभी बालियां लग जाती हैं और रोग लग जाता है, उसमें दाना नहीं पड़ता। अल्लाह कहते तुम इसे खेती बनाकर गल्ला पैदा करने वाले हो या हम कर रहे हैं? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये इंसान तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल है, लेकिन वो इंसान अफजल है जो पैदा होने के बाद रब को मानता है। हाँ, इंसान होने की हैसियत से अल्लाह ने एक इज़्ज़त अता फरमाई है। अगर हम और आप मुसलमान हैं तो इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान की हम इज़्ज़त करें, और वो इज़्ज़त अपने लिए है, यानी अपनी नेकी के लिए, अपनी शराफत के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। एक गैर मुस्लिम का जनाजा जाने लगा। आप खड़े हो गए। किसी ने कहा ये तो गैर मुस्लिम का जनाजा है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तो इंसान, चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना। अल्लाह के यहाँ क्या अहमियत है, अल्लाह के यहाँ किस अज़ाब में गिरफ्तार होगा, ये अल्लाह का मामला है। मगर हम इंसान होने के नाते हर इंसान की इज्जत करें, ये हमारा अपना फ़र्ज़ है। और हम क्यों ना ये काम करें। अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, तमाम इंसानों को एक बाप आदम और एक माँ हव्वा की औलाद बताया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। जब निकाह होता है तो निकाह में यह आयत ज़रूर पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। ऐ ईमान वालो, उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक मुज़क्कर से पैदा किया, एक मेल से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उस मुज़क्कर और मर्द से उसका जोड़ा अल्लाह ने बनाया। आदम से हव्वा को पैदा किया और फिर आदम और हव्वा के ज़रिए वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाआ, अल्लाह ने बहुत से मर्द और बहुत सी औरतों को फैला दिया। अल्लाह के यहाँ बंदों का क्या मकाम है और क्या उनका जुर्म है, ये फैसला अल्लाह को करना है। लेकिन हम और आप अगर एक इंसान हैं और एक मुसलमान हैं तो दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों की इज्जत करना इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। अब अगली बात मैं अर्ज करता हूँ, इंसानों में भी परवरदिगार आलम ने ग्रेड और दर्जे बनाए हैं। इंसानों में एक तबका है अंबिया और रसूल का। तमाम इंसान अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ पैदा किए जाते हैं, लेकिन उनमें अंबिया और रसूल का मर्तबा सबसे ज़्यादा बुलंद है। नबी 1,24,000 दुनिया में आए, कमो बेश 1,24,000, उनमें 313 रसूल हैं। रसूल उनको कहते हैं जिन्हें नई शरीयत और नई किताब दी जाती है। जैसे हजरत मूसा रसूल हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें तौरात एक किताब भी अता फरमाई और एक दीन भी अता फरमाया।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ایک کتاب بھی دی گئی اور انہیں ایک دین بھی عطا کیا گیا، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کو قرآن عطا کیا گیا اور شریعت اسلامیہ عطا کی گئی۔ رسول ان کو کہتے ہیں جنہیں کتاب اور نیا دین دیا جائے، اور نبی ان کو کہتے ہیں جو پہلے رسولوں کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کرام علیہم السلام، تمام انسانوں میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہاں، رسول چاہے کوئی بھی ہو، نبی چاہے کوئی بھی ہو، بعد میں آنے والے تمام انسان اگر جمع ہو جائیں تو پھر ان رسولوں میں سے کسی کا مقابلہ ان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، لیکن رسولوں میں اور انبیاء کرام میں جو لوگ بہت بڑے درجے کے ہیں، کہا جائے گا کہ ان کا بھی مقام ایک جگہ جا کے رکے گا۔ اس سے اونچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، نہ اس کی خبر جبریل کو ہے، نہ اس کی خبر کسی فرشتے کو ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم۔ انبیاء اور رسول کے بعد اب جتنے انسان دنیا میں بچے، چاہے وہ حضرت آدم کے امتی ہوں، چاہے نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہوں، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بڑا رتبہ جن لوگوں کا ہے انہیں ہم اور آپ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ جس طرح انبیاء کے ہر فرد، رسول کے ہر فرد کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ قرآن مجید سے پوچھئے تو قرآن کہے گا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ نے تقوی کے لیے جانچا، جن کا امتحان اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری میں لیا، اور یہ 100% کامیاب ہو گئے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ قرآن مجید سے پوچھئے کہ قرآن جنت کس کے لیے بنائی گئی، تو قرآن جواب دے گا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ اب تقوی اور پرہیزگاری میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ کون لوگ بڑھے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید بتائے گا وَلَكِنَّ اللَّهَ، قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى،